أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم. محترم سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ کے اندر حالات یہ تھے کہ یہود کا غلبہ تھا، تجارت پر، زراعت پر، تعلیم پر اور ہر چیز پر یہود کا غلبہ تھا۔ اب ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا کہ نبی آخر زمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث بھی ہو گئے ہیں اور مدینہ المنورہ بھی تشریف لے آئے ہیں، تو وقتاً فوقتاً وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے رہتے تھے۔ ان میں یہ سوالات بھی تھے، 3 سوالات جو ہم نے 2 پہلے پڑھ لی ہیں، تیسرا آج کے درس کے اندر ہے۔ انہوں نے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ روح کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو اس کا تذکرہ مکمل سورہ بنی اسرائیل کے اندر گزر چکا۔ دوسرا انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ اصحاب کہف کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کا واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ اس صورت کے آغاز میں گزر چکا۔ تیسرا انہوں نے جو ہے نا پوچھا کہ ذوالقرنین کے متعلق آپ کیا بتلاتے ہیں۔ تو خیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتلاؤں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات کسی کے محتاج نہیں، نہ ہی کسی کی پابند ہے۔ اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں، نہ ہی کسی کی پابند ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتلاؤں گا، لیکن تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے کہ وحی منقطع ہو گئی، 15 دن وحی منقطع رہی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں کل بتلاؤں گا، یہودی کل آئے کہ بتلائیے، سوالات کا جواب دیئے۔ اب وحی تو نازل نہیں ہوئی، دوسرے دن، تیسرے دن اب وہ جو ہے نا مذاق کرنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی چیز کے متعلق یہ نہ فرمائیے گا کہ میں کل بتلاؤں گا، مگر إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا تو میں کل بتلاؤں گا، یہ ضرور کہیے گا۔ تو تیسرا ذوالقرنین کے متعلق ان کا سوال تھا، اس کا تذکرہ آج کی آیات کے اندر ہوتا ہے۔ ذوالقرنین یہ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا، اللہ کا ولی تھا، لیکن نبی نہیں تھا۔ یہ جمہور کا قول ہے۔ بعض فرماتے ہیں نہیں نبی تھا، لیکن جمہور فرماتے ہیں نبی نہیں تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قریب ان کا زمانہ تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اعظم تھے۔ اس لیے خضر کے بعد علیہ السلام کے بعد ان کا واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ روایات میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ یہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے تشریف لائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے ان کا باہر جا کر استقبال کیا، اس کے بعد طواف کیا بیت اللہ کا، اور اکٹھے ہی پھر نحر یعنی قربانی کی۔
تو جمہور فرماتے ہیں کہ یہ نیک بادشاہ تھا، اور ایسا بادشاہ تھا کہ جو رعایا کی خود اور اپنے کارندے اور اپنے افراد کو بھیج کر چھوڑ کر ان کے حالات معلوم کیا کرتا تھا کہ یہ کس حال میں ہے، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں، یا کسی کی مال اور جائیداد اور عزت پر کوئی شخص ہاتھ تو نہیں ڈال رہا، ایسا نیک بادشاہ تھا۔ تو اسی کا تذکرہ آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ذو القرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ذو القرنین کو کیوں ذو القرنین کہا جاتا ہے؟ ذو کے معنی یہ ہوتے ہیں یعنی دو کناروں والا یا دو سنگوں والا۔ ذو القرنین کو اس لیے ذو القرنین کہا جاتا ہے، ان کا نام تو ویسے سکندر تھا، ذو القرنین کے نام سے مشہور ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے دونوں دنیا کے دونوں کونوں پر انہوں نے سفر کیا ہے، اس لیے ان کو ذو القرنین کہا جائے۔ اور بھی جو ہے نا توجیحات بیان کی ہیں مفسرین اکرام نے بہت ساری۔ تو آپ سے یہ ذو القرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ دیکھیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ بات کہ قرآن کریم کوئی تاریخی کتاب نہیں کہ کسی بھی قصے کو اول سے لے کر آخر تک مکمل بیان کرے۔ قرآن کریم قصص کو بیان فرماتا ہے، لیکن قصص کی ان جزئیات، ان حصوں کو بیان فرماتا ہے جن حصوں سے جو ہے نا عبرت اور نصیحت مقصود ہوتی ہے، صرف انہی قصے کو بیان فرماتا ہے۔ باقی ٹوٹل اے ٹو زیڈ جو ہے نا قرآن کریم کسی قصے کو بیان نہیں کر فرماتا سوائے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے اور قصے کے۔ قُلْ سَأَتْلُو فرما دیجئے کہ ان قریب میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں منہ ذکرا، اس کا کچھ ذکر۔ قرآن کریم نے خود ارشاد فرما دیا کہ مکمل ہم بیان نہیں کریں گے، جو جزئیات جن حصوں سے جو نا عبرت مقصود ہے صرف انہی جزئیات کو، انہی حصوں کو بیان فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے تین قصے بیان فرمائے ہیں یہاں پر۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا، دوسرا قصہ سیدنا خضر موسیٰ علیہ السلام کا، تیسرا قصہ ذو القرنین کا۔ ان تین قصوں میں ہمیں شریعت نے، قرآن کریم نے، اسلام نے تین بنیادی اصول سکھلائے ہیں۔ پہلا اصول اصحاب کہف کے واقعے سے، قصے سے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر استقلال ہونا چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے، اور عزیمت کا جو ہے نا ان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ ایمان کے بعد اگر ان کے اوپر دنیا کے کیسے بھی حالات آ جائیں تو ان کو چاہیے کہ ایمان سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹے۔ کامیابی انہی کی ہے، کامیابی انہی کی ہے۔ اگرچہ دنیا والے لوگ یہ کہہ دیں ہم نے ان کو مار دیا، ختم کر دیا، فنا کر دیا، بظاہر وہ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن حقیقتاً یہ شخص کامیاب ہو گئے۔ حالات آئیں گے، آتے ہیں، سب لوگوں پر آتے ہیں، لیکن ان حالات سے کسی نے جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہونا کہ شاید جو ہے نا ہم ناکام ہو گئے، ہرگز ایسی بات۔ پہلے قصے سے ہمیں استقلال ملتا ہے کہ ہمارے اندر مضبوطی ہونی چاہیے۔ جس وقت ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، ہمارے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا اسلام کیا ہے؟ دین اسلام ہے، تو پھر اس پر انسان کو ڈٹ جانا چاہیے، قائم ہو جانا چاہیے، پھر جو کچھ حالات آئیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اللہ رب العزت کے فضل توفیق سے۔ دوسرے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے اندر صبر ہونا چاہیے، کسی چیز میں بے صبری نہیں، ہر چیز کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ واقعہ ہم نے پڑھ لیا قبل کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اور آج کے جو قصہ ہے ذو القرنین کا، اس کے اندر ہمیں شکر کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حالت میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اس زبان سے، یہ زبان جو اور یہ ہونٹ جو اور یہ دانت جو اللہ کی نعمتوں کو کھا کھا کر گھس گئے ہیں نا، ٹوٹ بھی گئے ہیں، گر بھی گئے ہیں، کبھی بھی اس زبان سے ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ذو القرنین جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ یہ تین سبق، تین بنیادی اصول ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ استقلال، عزیمت، قائم ہو جانا، ڈٹ جانا اور استقامت اختیار کرنا۔ دوسرا صبر کا، تیسرا شکر کا۔ تو فرمایا سأتلو علیکم منہ ذکرا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں پڑھ کر تمہارے سامنے اس کا کچھ حصہ بیان کروں گا۔ انا مکننا لہ فی الارض،
سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایسے بندے تھے کہ ہم نے ان کو زمین کے اندر بادشاہت عطا فرمائی. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے بادشاہت کے لیے جتنے بھی ساز و سامان آلات کی ضرورت ہوتی ہے ہر قسم کے ساز و سامان آلات انہیں مہیا فرمائے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس وقت انہوں نے اس جو ضروریات زندگی اور بادشاہت کے لیے جو سامان تھے ان کو سب کے سب کو اکٹھا کیا. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ یہ پہلا سفر ہے سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا. 3 اسفار ہوئے، پہلا مغرب کی جانب، دوسرا مشرق کی جانب اور تیسرا شمال کی جانب. 3 سفر ہوئے. پہلا سفر یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک جس وقت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا پہنچے جہاں پر غروب ہوتا ہے شمس، جس وقت جس جگہ پر سورج غروب ہوتا ہے. وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندها قوما. آپ جانتے ہیں سورج تو غروب نہیں ہوتا. اللہ رب العزت قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں چاند اور سورج کو ہم نے کام پر لگا دیا ہے، وہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، سورج غروب نہیں ہوتا. سورج غروب نہیں ہوتا. جب یہاں پر رات ہوتی ہے امریکہ میں دن ہوتا ہے، اسی طرح دیگر ممالک میں اسی طرح تبدیل. تو لیکن اگر ہم یہاں پر پاکستان میں بیٹھے ہیں نا تو ہمیں اس طرح محسوس ہوگا جس طرح مغرب کی جانب سورج غروب ہو گیا ہے. جو افراد صحرا کے اندر رہتے ہیں ان کو یہ محسوس ہوگا کہ صحرا کے اندر سورج غروب ہو گیا ہے. جو افراد پہلے زمانے میں ابھی بھی جو بحری جہازوں میں سفر کرتے ہیں یا حج کے لیے جاتے تھے، 7-8 دن جدہ پہنچنے میں لگتے تھے، وہ جس وقت سفر کرتے تھے تو ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے اندر غروب ہو رہا ہے اور اسی طرح سورج سمندر کے اندر سے نکل رہا ہے، اس طرح محسوس ہوتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ پہنچے نا اس جگہ سے آگے آبادی نہیں تھی، تری ہی تری تھی، خشکی ختم ہو گئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کتنے حصے پر خشکی ہے، کتنے پر تری ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. تو جس جگہ پر گئے وہاں سے آگے خشکی ختم، تری شروع. وہاں پر جا کر ایسے محسوس ہوا وجدها تغرب، پایا سورج کو غروب ہوتے ہوئے فی عین حمیئہ، حمیئہ کہتے ہیں گرم چشمے کو، حمیئہ کہتے ہیں گدلے پانی کو، کیچڑ والے پانی کو، یہ حمیئہ کہتے ہیں. 2 قراتیں ہیں، ایک حمیہ ایک حامیہ، دونوں جو ہے نا حامیہ ہوگا تو گرم چشمے کے مقام پر جو ہے نا سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. وجد عندها قوما، سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک قوم کو پایا. اور قوم کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قلنا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیدنا ذوالقرنین اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے اس بات سے دلیل پکڑی ہے. قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین. اللہ رب العزت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام سے خطاب فرمانے ہم نے کہا. اب جو لوگ جمہور فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے، نیک دل بادشاہ تھے. وہ فرماتے ہیں دیکھو سیدنا ذوالقرنین خود نبی نہیں تھے، لیکن اس وقت کے جو نبی تھے اللہ رب العزت نے ان پر وحی کی. اور یہ اسی طرح یا دوسرا معنی یہ بیان فرماتے ہیں ہم نے الہام کیا سیدنا ذوالقرنین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر، جس طرح وحی کی تھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف. حالانکہ ان کی والدہ بالاتفاق، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بالاتفاق نبی نہیں تھی، لیکن وحی کے الفاظ آئے ہیں تو وہاں پر الہام ہے. اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے نا علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے الہام کیا سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کو. خیر میں نے بیان کر دیا کہ جمہور کیا فرماتے ہیں، ذوالقرنین اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ نیک دل بادشاہ تھے، نیک اللہ کے ولی تھے. تو یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا ذوالقرنین سے اے ذوالقرنین اگر آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں. اس قوم کو جو جہاں پر سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام سفر کر کے گئے نا، جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر ایک قوم کو پایا. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر آپ چاہیں ان کو عذاب دیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اگر یا آپ چاہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں. عذاب کیوں دینا ہے، حسن سلوک کیا اختیار کرنا ہے؟ دیکھیں وہ لوگ کیا تھے، وہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس پہلے نبی اللہ کے پیغمبر آئے اور ان کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ توحید پر نہیں آئے، کفر اور شرک پر ڈٹے رہے.
اب اللہ رب العزت نے 2 اختیارات دیے سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ چاہیں تو ان کو اسی بنا پر عذاب دیں کہ انہوں نے پہلے نبی کی بات کو کیوں نہیں مانا. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، دوسرا اختیار آپ کو یہ ہے اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. حسن سلوک کیا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ان کو دعوت دیں توحید کی. اگر یہ آ جائیں توحید کی طرف فبیہا، بڑی اچھی بات ہے. پہلا حکم یہی ہے کہ آپ کسی جگہ پر جائیں کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو آپ ان سے کہیں کہ آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے دوسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان سے کہیں جزیہ دو ہمیں. اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہو تو پھر ان سے کہیں بھائی تیار ہو جاؤ، اب جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں، یعنی ان کو قتل کریں کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہوئے. اگر آپ چاہیں تو ان کو اسلام پیش کریں، اگر اسلام قبول کر لیں بڑی اچھی بات ہے، اگر نہ قبول کریں تو جزیہ دیں تو پھر بھی یہ اس روئے زمین پر رہنے کے حقدار ہیں. اگر جزیہ بھی نہیں دیتے، بدماشی کرتے ہیں تو ان سے کہیں پھر آ جاؤ میدان، تمہارے لیے سزا ہے، پھر جہاد کریں ان کے خلاف. تو سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف پھر جہاد کیا. فرمایا قال اما من ظلم فسوف نعذبه. سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من بہرحال وہ شخص جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبه، سو ان قریب ہم اس کو عذاب دیں گے. دیکھیں ظلم کیا ہے، میں نے پہلے عرض کیا ظلم کی تعریف ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے. وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں جس چیز کے لیے کوئی بھی چیز کو وضع کیا گیا ہو، جس شے کو کسی بھی کام کے لیے وضع کیا گیا ہو اس سے غیر اس کو استعمال کرنا یہ ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو جس چیز کے لیے وضع کیا جائے اس کے غیر اس کو استعمال کرنا یہ ظلم ہے. میں نے مثال کے طور پر سمجھایا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ٹوپی موجد نے ایجاد کرنے والے نے اس لیے وضع کی ہے کہ اس کو سر پر پہنا جائے. اب اگر کوئی شخص اس ٹوپی کو پاؤں میں اندر پہنتا ہے تو یہ ظلم ہے. سمپل سی مثال ہے، چپل بنانے والے نے، جوتا بنانے والے نے وضع کیا تھا جوتے کو کہ اس کو پاؤں کے اندر پہنا جائے. اگر اب کوئی شخص اس کو سر پر رکھتا ہے، سر کے اندر پہنتا ہے تو یہ ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موجد نے اس کو اس لیے وضع نہیں کیا کہ یہ اس کو سر پر پہنا جائے جوتے کو، بلکہ اس لیے وضع کیا اس کو پاؤں کے اندر پہنا جائے. اگر اس کے برعکس کرتا ہے ظلم کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ قدرت، نظام قدرت کے اندر دیکھ کر یہ میری وحدانیت کو پہچانے. صرف اسی پر اللہ رب العزت نے بس نہیں فرمایا بلکہ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ مبعوث شروع کر فرمایا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمایا. اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اس کے باوجود اگر کوئی لوگ ایمان نہیں لاتے تو یہ ظلم کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ من ظلم فسوف نعذبہ، جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے عذاب دیں گے. اور سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اگر تو نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں دنیا کے اندر. تو فرمایا جو شخص ظلم کرے گا، شرک کر کر، کفر کر کر، فسوف نعذبہ، ہم اسے عذاب دیں گے. کیا عذاب ہوگا؟ آؤ میدان کے اندر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ قتال کریں گے. ثم يرد الى ربه، پھر ہم اس کو لوٹائیں گے اس کے رب کی طرف. فيعذبه عذابا نكرا، پھر اس کا رب اس کو نرالا قسم کا عذاب دے گا. اللہ اکبر. اور عذاب کیسا ہوگا؟ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا عذاب ہوگا، دنیا کا عذاب نہیں. دیکھیں دنیا کے اندر جو عذاب ہے نا، مثال کے طور پر آگ کا عذاب ہے. آگ ایسی خطرناک چیز ہے کہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، تانبے کو پگھلا دیتی ہے، پانی بنا دیتی ہے. تقریباً آگ ایسی بھی ہے کہ پتھروں کو جلا دیتی ہے. آپ حضرات کے مشاہدے میں پتھر بھی جل جاتے ہیں اس آگ کے، لیکن اس آگ سے 69 یا 70 گنا زیادہ بڑی سخت عذاب جہنم کی آگ ہوگی. 70 گنا. اگر مارنا ہی مقصود ہوتا تو پوری کائنات کے لیے چھوٹا سا ٹکڑا ہی کافی تھا، پوری کائنات کے لیے. لیکن اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہنم کا عذاب ایسا سخت ہوگا کہ اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. جب یہ سب کے سب لوگ جو ہے نا اتنے سخت عذاب کو سہیں گے جہنم کے اندر، یہ کافر، یہ مشرک، یہ مکذبین، پھر اس کے بعد یہ دروغہ جہنم کے پاس جائیں گے. سورہ زخرف کے اندر جس کو یا مالک فرمایا، جس کا نام کیا ہے؟ مالک ہے.
کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، اے دروغہ جہنم، اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے متعلق فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے۔ قال انکم ماکثون، وہ دروغہ جہنم مالک جو فرشتہ ہوگا وہ کہے گا کہ اب تم یہیں پر رہنے والے ہو، یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ تو ایسا فیعذبہ عذابا نکرا، اللہ رب العزت اس کے بعد تمہیں نرالا قسم کا عذاب دیں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، اللہ پاک سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعائے ماثور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ان میں یہ بھی ہے اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر قوت برداشت نہیں، ہمارے اندر تو اتنی بھی قوت نہیں، اتنی برداشت نہیں۔ اس وقت روٹی پکائی جاتی ہے نا تو روٹی پھول جاتی ہے، بعض اوقات اس سے جو ہوا سخت نکلتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں پہ لگ جائے نا، ہماری خواتین اکثر لگ جاتی ہے تو 4 دن روٹی پکانے قابل نہیں رہتی، اتنی سخت قسم کی۔ ہم تو اس جو سخت ہوا کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں، چاہے کہ اس کو برداشت کرے۔ تو سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، ثم یرد الی ربہ، پھر ہم لوٹائیں گے ان کو ان کے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، اللہ رب العزت ان کو نرالا قسم کا عذاب دیں گے۔ وہ میں نے بیان کر دیا کس طرح، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بہرحال وہ شخص، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، بہترین جزا ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، سو عن قریب ہم ان کے لیے ان کے معاملے میں آسانی فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک ایک سفر تھا، انشاءاللہ العزیز کل کے درس کے اندر دوسرا سفر اور اس کے بعد تیسرا سفر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا ان کا بیان ہوگا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔